اب یہ وہ مسئلہ تھا کہ امام حسن بصری خلیفہ اور مرید ہوئے اور شاگرد ہوئے مولا علی المرتضیٰ کے، اور ان سے پھر آگے دیگر ائمہ نے اپنے اپنے طریق سے علوم لیے اور سلاسل طریقت وجود میں آئے۔ اب ہوا یہ کہ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عمر بھر، آپ کی ولادت ہوئی 20 ہجری میں اور وصال ہوا 110 ہجری میں، آپ نے 90 برس عمر پائی۔ اب جو وجہ بنی محدثین کے انکار کی کہ یہ حضرت مولا علی المرتضیٰ سے ان کی ملاقات ثابت نہیں اور ان کا سماع ثابت نہیں، سننا ثابت نہیں، جو وجہ بنی وہ یہ کہ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کی، بہت سے صحابہ سے روایت کیا، جس سے بھی روایت کیا ان کا نام لیا، جس سے بھی روایت کیا ان کا نام لیا۔ آپ نے حضرت عثمان غنی سے روایت کیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا، حضرت انس ابن مالک سے روایت کیا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا، حضرت ابو بکرہ الثقفی سے روایت کی، حضرت عمران بن حسین سے روایت کیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کیا، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ سے روایت کیا، النعمان بن بشیر سے روایت کیا، قیس بن عاصم سے روایت کیا، حضرت جندب البجلی سے روایت کیا، عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت کیا، سمرہ بن جندب سے روایت کیا، حضرت امیر معاویہ سے روایت کیا، معقل بن یسار سے روایت کیا، اسود بن سری سے روایت کیا، اور کئی اور صحابہ کرام سے روایت کیا۔ حتیٰ کہ ایک مقام پر یہ کتابوں میں آیا ہے کہ انہو ادرک 70 بدریا، 70 بدری صحابہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، 70 بدری صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تھا، ان سے ملاقات ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ اتنے کثیر صحابہ سے آپ نے روایت کیا، اور اتنے بڑے جلیل القدر امام تھے تابعین کے، اور قدوہ تھے، اور امام تفسیر بھی تھے، اور امام حدیث بھی تھے، امام فقہ بھی تھے۔ فقہ الامام حسن بصری بھی ہے، پوری کتاب ہے امام حسن بصری کی فقہ پر، جو مسائل فقہ اور مسائل شریعہ آپ سے مروی ہیں، حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، عقیدہ میں آپ کا مرتبہ ہر میدان علم شریعت میں قدوہ کا، حجت کا، امام کا تھا، اور صحابہ کرام سے روایت کرتے اور اکابر تابعین سے بھی فردر روایت کرتے، مگر جس سے روایت کرتے ان کا نام لیتے۔ جو وجہ بنی اس اختلاف کی اور محدثین کے مغالطے کی، جو انہیں مغالطہ ہوا، اور وہ مغالطہ چلتا ہی رہا، جب ایک بار ایک مغالطہ زوردار طریقے سے چل پڑے تو پھر وہ صدیوں چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ وجہ یہ بنی کہ آپ نے ہر ایک کا نام لے کر روایت کیا، مگر سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا نام لے کر ان سے حدیث روایت نہیں کی۔ اب کتب حدیث میں مولا علی المرتضیٰ کا نام لے کر آپ کا روایت کرنا بالعموم ثابت نہیں تھا عند المحدثین، جتنا ذخیرہ علم محدثین کے زمانے تک دستیاب تھا۔ قلمی مخطوطے ہوتے تھے، کتابیں تو چھپی ساری نہیں تھیں، اور بڑا کثیر علم ایسا تھا جو محدثین کے زمانے تک چھپ نہیں سکا، مخطوطات کی شکل میں تھا دنیا بھر میں۔ تو ائمہ حدیث اور محدثین تو پورا انحصار مخطوطات کے ذریعے کتابوں پر کرتے تھے۔ آج جتنی وسعت آ گئی ہے، جتنا علم دستیاب ہے، جتنی ایکسیس ہو گئی ہے، وہ کتابیں جو صدیوں تک معلوم ہی نہ تھی، مخطوطات تھے، آج تحقیقات کے بعد وہ سارے مخطوطات چھپ گئے،
اور کئی اگلے زمانوں میں چھپتے رہیں گے جو ہمیں معلوم نہیں، وہ اگلے آنے والی نسلوں کے نالج میں آئیں گے۔ تو ایکسیس علم تک بڑھتی جا رہی ہے، پہلے زمانوں میں اتنی نہ تھی۔ تو جتنا ذخیرہ ان کے زمانوں میں تھا، تو سیدنا علی المرتضیٰ سے نام لے کر حضرت امام حسن بصری کی روایات نہیں تھی ثابت، جس کی وجہ سے، اور یہ روایت جب ان سے کرتے تو مرسلن کرتے، ارسال، یعنی خود فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم علمان، علم فی القلب و علم علی اللسان، یہ حدیث ہے۔ امام حسن بصری روایت کرتے ہیں اور براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، درمیان میں حضرت علی کا نام نہیں لیا۔ یہ وجہ بنی، محدثین تو جب تک ثبوت نہ ہو سند میں وہ بات کو نہیں مانتے، ان کا طریقہ یہ ہے، اور یہی نعمت ہے اس امت پر، محدثین کی اتنی بڑی احتیاط جس نے احادیث نبوی کی حفاظت کی۔ ایسے ہی اعتماد کرنے لگیں تو پھر احادیث نبوی میں صحیح اور سقیم کا فرق نہ رہتا، اور احادیث صحیحہ کو جتنی احتیاط کے ساتھ محدثین نے جمع کیا، ائمہ حدیث نے، یہ تاریخ کا وہ کارنامہ ہے جو کسی نبی کی امت کو یہ نعمت نصیب نہ ہوئی۔ اسماء اور رجال کا علم وجود میں آیا، جرح و تعدیل کا علم وجود میں آیا، اور روات اور رجال جو حدیث کے روات ہیں ان کے احوال پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، ان کی کنیتوں پر لکھی گئیں، ان کے اوطان وطنوں پر لکھی گئیں، ان کی ولادتوں پر لکھی گئیں، ان کے حالات زندگی پر لکھی گئیں، ان کے شیوخ اور اساتذہ پر لکھی گئیں، ان کے شاگردوں پر لکھی گئیں، احوال پر۔ اتنی قسمیں ہیں جو راویوں اور رجال الحدیث کے احوال کو بیان کرتی ہیں، اتنی اقسام کی کتابیں ہیں کہ آپ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ کام محدثین نے صرف اس خاطر کیا کہ حدیث مصطفیٰ حضور کی امت تک صحت کے ساتھ پہنچے۔ اور جو فتنہ وضع حدیث کا ہو گیا تھا، غلط چیزیں گھڑ کے حضور کی طرف منسوب کرنا، اس فتنے سے امت کو بچایا جائے اور احادیث کو صحیح اور حسن طریق سے امت تک پہنچایا جائے، اس لیے ان کا بہت زیادہ اہتمام اتصال سند میں رہا، اور شرائط رہی حدیث کے لیے، حدیث صحیح کے لیے 5 شرائط مقرر ہوئی، پھر ایک ایک شرط کی آگے مزید تفصیلات مقرر کی گئیں، اس میں ایک اتصال سند بھی تھا۔ اب میں وہ بات شروع کر رہا ہوں، اب وہ احتیاط چونکہ اتنی زیادہ ہے، اور ان کو چونکہ سند سے، روایت سے ثابت نہیں تھا حضرت علی کا نام لے کے روایت کرنا، اس لیے وہ ایک بات پہ اڑ گئے کہ ان کی ملاقات اور سماع ثابت نہیں۔ جب ملاقات اور سماع ثابت نہیں تو خلافت کہاں سے لی، تلقین کہاں سے لی، تعلیم کہاں سے لی، شاگرد اور مرید کہاں سے بنے، خرقہ خلافت کہاں سے لیا، وہ ہر چیز پھر دھڑام گر جاتی۔ یہ وہ ضرورت بنی اس تحقیق کرنے کی، یہ جیسے شان نزول ہوتا ہے اور شان ورود ہوتا ہے، یہ وجہ تحقیق بنی۔ چنانچہ اس کے اوپر محنت کی۔ اب میں وہ آپ علمی حصے کی طرف آ رہا ہوں۔ صوفیاء کے ہاں جو دلائل رہے وہ مبنی بر قرائن تھے، قرائن ایسے تھے، جو قرائن ایسے تھے کہ جن کو محدثین یا علماء ظاہر رد نہیں کر سکتے تھے، اور اسی موضوع پر ایک مناظرہ ہوا تھا، 3 دن جاری رہا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان۔ حضرت شاہ فخر جہاں فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ شیخ اور پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد ہیں حضرت شاہ سلیمان توسوی کے۔ بس آپ بات کو سمجھ گئے۔ اور شاہ سلیمان توسوی پیر و مرشد ہیں حضرت پیر سیال رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ شمس العارفین کے۔
تو پاکستان میں سلسلہ چشتیہ حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی کے بعد خواجہ نور محمد مہاروی سے شروع ہوا. ان کا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا زمانہ ایک تھا، تو ان کا مناظرہ ہوا 3 دن. شاہ ولی اللہ محدث تھے، ولی بھی تھے، عارف بھی تھے، مگر ہر صورت مقام اور پایا زیادہ محدثانہ تھا. خواجہ فخر جان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ولی تھے، صوفی تھے. اب ان کا مشرب تصوف تھا زیادہ غالب، ان کا مشرب بھی تصوف تھا مگر غلبہ بہر صورت علم حدیث کا تھا. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انکار کرتے رہے 3 دن کہ ملاقات اور صحبت اور اخذ روایت ثابت نہیں. حضرت خواجہ فخر جہاں دہلوی ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے. 3 دن وہ انہیں قائل نہ کر سکے، یہ انہیں قائل نہ کر سکے. ان کے پاس دلائل تھے قرائن کے، یعنی حالات کے. ان کے حالات زندگی ایسے ہیں، میں ابھی بیان کرنے والا ہوں، کہ انہیں سن کر کوئی انکار کرنے کی مجال نہیں رہتی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ملاقات نہ ہوئی ہو، کیسے ممکن ہے کہ ان کو سنا نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں. ایسے قرائن اور شواہد اور دلائل ہیں. مگر محدثین قرائن، شواہد اور دلائل پر اعتماد نہیں کرتے کسی بات کو قبول کرنے کی. وہ مانگتے ہیں روایت میں ثبوت، سند میں ثبوت، کہ اگر یہ سارے قرائن درست ہیں، بالکل بجا ہیں، مگر ان سے حدیث تو روایت نہیں کی انہوں نے نام لے کر، تو کیسے مان لیں. محدثین کا نقطہ یہاں آ کے رک جاتا ہے. پھر حضرت خواجہ شاہ فخر جان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان قرائن اور شواہد کو جمع کیا اور ایک کتاب لکھی. اس کا نام فخر الحسن، فارسی میں تھی. میں نے وہ کتاب 1972 میں پڑھی تھی مخطوطہ کی شکل میں. فخر الحسن. میں ایم اے کا طالب علم تھا پنجاب یونیورسٹی میں، اور میرا تھیسس تحقیقی مقالہ تصوف پر تھا. تو تصوف پر لکھتے ہوئے ایک باب میں نے حضرت خواجہ امام حسن بصری پر اور سلاسل تصوف و طریقت کے اتصال پر لکھا. اس وقت مجھے ضرورت تھی کہ اتصال ثابت کروں، تو کوئی کتاب نہ ملی جو اتصال کو ثابت کرے. سو یہی ایک کتاب ملی، اور ابا جی قبلہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا قلمی مخطوطہ سیال شریف کی لائبریری سے حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدس سر العزیز ان سے عاریۃً لا کے مجھے دیا. وہ ہندوستان سے لائے تھے کہیں سے.